الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد میرا عزیز و دو روز قبل رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں چل رہی تھی اور پھر وہ درمیان میں ہمارے محترم حضرت مولانا عبدالرحمن ندوی جی ان کا حادثہ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئی اور پھر جی چاہا کہ تعزیت اور عیادت جو یہ دونوں مسنون عمل ہے، سنت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے اس کے متعلق بھی کچھ بتایا جائے۔ مصیبت میں کوئی ہوا ہے اور آپ نے جا کے تسلی دی تو جو اجر اس کو ملا آپ کو اجر مل رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ آپ گئے اور جا کر کے آپ نے عیادت کر لی، بیمار سے مل لیے تو جنت کے باغوں میں جب تک ہیں، یہ روایت اور بہت سارے فضائل جو میں نے آپ کو سب بتائے۔ 70,000 فرشتے، صبح کو کوئی کر لے عیادت اور شام کو کوئی کر لے عیادت تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، حضرت مولانا ہارون عباس عمر شیخ الحدیث، بڑے پیارے آدمی اور اللہ والے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کہیں بھی جاتے تو بیمار کا کسی کا اگر علم ہو خاص طور سے تو اس سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ بہرحال آج میں مختصراً کچھ اخیری قسط سمجھ لو آپ اس کو، 6 یا 7ویں قسط ہے رمضان المبارک کے تعلق سے، تو اس کو اخیری قسط سمجھ لیں آپ، بس اس کی نسبت سے کچھ عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر رمضان المبارک میں کچھ باتیں ہوا کریں گی، روزانہ ہی ہوا کرے گی انشاءاللہ، لیکن پہلے سے جو ایک ذہن بنانا ہوتا ہے اور کسی چیز کی تیاری ہوتی ہے، سیزن آنے سے پہلے، کسی بھی چیز کا وقت آنے سے پہلے جو آدمی پہلے سے اپنا ایک ذہن بناتا ہے، اس لیے آخری قسط کے طور پر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی 2 روز پہلے اپنے احباب میں سے جو بیان سنتے ہیں انہوں نے کچھ باتیں ذکر کی اور معلومات کی کہ حضرت میرا معمول یہ ہے کہ میں ابھی سے بہت سی جگہوں پر کھجورے وغیرہ اور یہ دوسری چیزیں اس طرح کی غریب غربا کے ہاں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو ان کا سوال تھا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں ابھی سب تقسیم کر لوں یا پھر رمضان مبارک کا انتظار کروں اس میں تقسیم کروں۔ پھر انہوں نے اس پر یہ سوال کیا کہ میں رمضان میں اگر تقسیم کروں تو روزے کا مسئلہ ہے اور گرمی ہے اور ضعف و نقاہت اور بیماری اور یہ ساری چیزیں اور معمولات میں کمی آئے گی، تو اس لیے اگر میں ابھی کر لوں تو کیسا ہے؟ میرے عزیزو، آپ سب حضرات اس کا جواب سنیں کیونکہ ایک اچھا سوال ہے اور سمجھنے کا ہے۔ اسی طرح اور 2-3 باتیں جو ضروری ہے اس نسبت سے جو میں نے مضامین عرض کیے تو وہ سن لیجئے۔ دیکھو، آدمی کے دل میں جیسا اخلاص ہوگا، جیسا جذبہ ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، اللہ عز و جل اس کے مطابق اجر و ثواب دیتے ہیں، یہ تو تسلیم ہے بے شک، لیکن زمان اور مکان کا تقدس، یعنی زمانے اور مکان اور جگہ کی وجہ سے اعمال کی قیمت کا بڑھ جانا، اجر و ثواب کا بڑھ جانا، میرے عزیز و بھائیو آپ سب جانتے ہیں، یہ بات مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں، شب قدر میں وہی تو اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لو کتنا بڑھ گیا، 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر۔ اسی طرح حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہو، حرم مکی میں نماز پڑھ رہے ہو، حرم مدنی میں پڑھ رہے ہو، جی لاکھ کا ثواب مل رہا ہے، کیا ہوا بھائی؟ نماز تو وہی ہے مگر چونکہ جگہ بدل گئی، تو زمان اور مکان جگہ کے بدلنے سے تو فرق تو آتا ہے۔ ایک آدمی حرم شریف میں گیا، مکہ معظمہ میں گیا اور جا کر کے وہاں نماز پڑھتا ہے حرم کے اندر، تو ثواب اس کو ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اب یہی شخص جو غیر رمضان میں صدقہ کر رہا ہے اور مال دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اگر چند دن مؤخر کر کے رمضان میں دے تو اس کی فضیلت تو بالکل حاصل ہوگی، 70 گنا جو بڑھا ہے۔ اور پھر اخلاص کے اعتبار سے اور جس طرح اخفاء کے ساتھ اور ضرورت مندوں کو جیسے جس انداز سے دیا، مثلا کسی کے پاس 50,000 ہی ہے اور اس نے زیادہ خرچ کیا اس میں سے، اور ایک آدمی کے پاس ملینوں ہے اور اس میں خرچ کیا، تو مطلب ہر ایک کے اپنے اعتبار سے اجر و ثواب بڑھے گا۔ رمضان کا جو رمضان کی وجہ سے ہے وہ تو بڑھے گا۔
تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا، یہ جواب سبھی سن لیں کہ اس طرح کے جو حضرات ہیں کہ جو پہلے سے کسی ترتیب بنا لیتے ہیں اور سب جگہوں میں بھیج دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں کہ تاکہ شروع رمضان سے سب کے پاس رہے، ان کا اپنا اجر ہے، ان کی نیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے. اور اگر کوئی سخت ضرورت مند ہے اور اس کو آپ دے رہے ہیں تاکہ اس کا رمضان اس طرح شروع ہو تو اجر ہے. مگر میں اس کو ترجیح دوں گا اور اس کو پسند کروں گا اور یہ نصیحت کروں گا کہ آپ ترتیب تو بنا کے رکھ لو، ابھی ساری سیٹنگ بھی کر کے رکھ لو، خریداری کر کے رکھ لو، نظام پورا بنا کے رکھ لو. یعنی جو بھاگا دوڑی کا کام ہے، چلت پھرت کا، خریداری کا، ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا، بازاروں میں آرڈر کرنے کا، وغیرہ کرنے کا، یہ تو کر کے رکھ لو ابھی سے. اور رمضان سے پہلے ہی شروع ہونے سے سب کچھ اپنی جگہ پر ایک بالکل پیکٹوں میں اور یہ بالکل ترتیب کے ساتھ. اور اگر آپ کو کمزوری ہے اور کوئی مجبوری ہے تو میرے عزیز اسی پیسے کا جسے آپ خرچ کر رہے ہیں 2-4 مزدور لے کر اور 2-3 دن کے اندر رمضان مبارک میں تقسیم کرا دو. سمجھو میری بات بھائی، دنیا یہ تو آخرت کی کھیتی ہے نا. تو یہ پیسہ جو ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، جو آپ ابھی خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ذہن میں ہے کہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا تو مشکل ہوگی. آپ کے فائدے اور بھلائی کی بات بتا رہا ہوں. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے وہاں ہندوستان میں، عید کا دن جب ہوا تو وہ صبح کو جب عید کا دن ہے تو لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے، انہوں نے اتنے پیسے دیے، انہوں نے مسجد کو اتنے پیسے دیے، انہوں نے اتنے پیسے دیے. ارے اللہ کے بندے، اب جب رمضان نکل گیا تو سمجھ کا کام تو یہ کی بات تو یہ تھی کہ رمضان میں کیوں نہیں دے دیے. اب جب رمضان نکل گیا تو دے رہے. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی اور توجہ نہیں دلائی جاتی اس کی طرف. اس لیے آپ ترتیب بناؤ، 1-2 آدمی کو مقرر کر لو اور ایک گاڑی لے لو بھائی، یہاں ان سب احباب کو جا کے آج رمضان شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ جو فضیلت رمضان مبارک میں ہے اعمال کی وہ مجھے ملے گی، اور اخلاص بھی اپنی جگہ پر، جا کے ان کو دے دو. تو یہ جو 2-3 آدمی ان کا بھی بھلا ہوگا، ان کو کچھ اجرت ملی، ان کا بھی بھلا ہوا، اور اپنے اس پہ پہنچا، اور آپ کو اجر ثواب میں یقیناً اضافہ ہوا. اور میرے عزیزو، مساجد کے ائمہ اور اسی طرح مدارس کے جو مدرسوں میں رہ جاتے ہیں رمضان میں طلبہ، اور اسی طرح غریب غربا، اس کی چھان بین میرے پیارو ابھی سے کرو. یہ میں رمضان سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جیسے میں نے یہ بتایا کہ اپنے اوقات کی ایسی ترتیب بناؤ کہ عبادت کا خوب موقع ملے، اسی طرح میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، اپنے تعلقات کو اور ذرائع کو استعمال کر کے، اچھا میں یہاں مظفر نگر میں ہوں، اچھا میں یہاں کراچی کے اس علاقے میں ہوں، میں گلشن اقبال میں ہوں، میں یہاں فلاں جگہ پر ہوں، تو ذرا میرے ارد گرد کی اور اطراف کی اور اپنے رشتہ داروں کا ذرا تھوڑا سا مجھے ایک جائزہ لینا، پتہ لگانا ہے. تو گھوم پھر کے ابھی رمضان سے پہلے سب کو کی معلومات لے لی اور قلم کاغذ لے کر اور ایک پوری ترتیب بنا لی. اس میں ٹائم لگے گا بھائی، تو یہ ٹائم رمضان کا مت خرچ کرو، اپنا رمضان کو خاص کرو عبادت کے لیے اور اللہ کی ذکر کے لیے اور آہوزاری کے لیے اور توجہ اللہ کے لیے، اور قلب کو، اس دل کو اللہ تعالیٰ کے انوارات، اور میں نے کہا تھا جی انوارات سے منور کرنے، روشن کرنے، اور اللہ کے قرب کی خوشبو سے معطر کرنے کے لیے اس کو خاص کرو. میں بھیجوں گا آپ کو بعد اکابر کی قلم سے لکھی ہوئی نصیحت. انہوں نے کہا کہ میں رمضان مبارک کے مہینے میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں اور پسند کرتا ہوں، اور آپ اکابر کا رمضان حضرت شیخ کی کتاب پڑھیں، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت شیخ زکریا وغیرہ کے، ان کو مطالعے میں لاؤ ابھی سے، تاکہ آنے سے پہلے پتہ چلے کہ ہم کو کس طرح گزارنا ہے اور ہم صحیح معنی میں ترتیب قائم کر سکے. تو بہرحال چند باتیں رہ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا اس آخری قسط میں عرض کر دوں. یہ جو بات عرض کر رہا ہوں دھیان سے سننے کی ہے. پہلے سے پوری ترتیب بناؤ، خریدنا اور یہ کرنا، اور پھر ان دوستوں کا پتہ لگانا، اور اقرباء، اعزاء اور علماء اور متقی، لا یاکل طعامک الا تقی، متقی لوگوں کو اللہ کے لیے ان کو ہدایت تحائف اس طرح دینے چاہیے کہ میرے کھانے میں اللہ والوں کا حصہ ہوگا. یہ حدیث شریف میں مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. طعام حاجت و ضرورت وہ تو سب کو دینا ہے، کوئی فاسق ہو، کوئی فاجر ہو، جو بھی ہے سامنے ہے جی، ایمان والا ہے، سب کو ان کو پہنچاؤ. اور اس ذریعے سے اپنی دعوت کا میدان بھی ہموار ہوتا ہے. جہاں جاؤ تو اس میں کوئی چھوٹے سے کتاب، چھوٹا سا کوئی رسالہ، رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی وعیدیں اور روزہ رکھنے کی فضیلت، اور جو رمضان میں علی الاعلان ایسے کھاتے پھرتے ہیں اور ہوٹلوں کو کھولتے ہیں. آج کل بہت ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں، تو میں بیان نہیں کر سکتا. بڑا دکھ اور بڑا صدمہ اور بڑا رنج ہوتا ہے.
احوال کا جب پتہ چلتا ہے، میں تو بالکل پابر رکاب تیار بیٹھا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چلوں ادھر اس طرف اور جا کے اللہ کے فضل سے توفیق سے ہوا کی طرح سب طرف چل کر اور اپنی دین کی بات پہنچاؤں، کیونکہ کچھ نہ کچھ دین کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں زیادہ۔ مگر آج یہ جو حالات ہم سنتے ہیں رمضانوں میں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی روزہ نہ رکھنے والوں کی ہو گئی، تو اللہ کا عذاب کیسے ہم بچ سکیں گے اس سے؟ چلو جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ مجرم، لیکن نہ رکھنے والوں کا علم ہے علماء کو اور دینداروں کو اور وہاں جو روزہ رکھنے والے، اور پھر اس کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد نہیں۔ میرے عزیزو، یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے سے محلے کے ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور فکر مند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلان بناؤ بھائی، اور رمضان میں ہم یہ تقسیم کریں گے اور یہ لوگوں کو دیں گے اور ہدایہ دیں گے اور کھانا پینا اور سب چیزیں غریب غربا میں ادھر ادھر، اور اس میں کوئی سی ڈی دے دو اور کوئی چھوٹا سا رسالہ دے دو، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جو زبان ہے جیسی، کہ بھائی یہ تمہارے لیے ہم کھجورے لائے ہیں، روح افزا لائے ہیں تمہارے لیے، اور یہ پھل لائے ہیں، یہ ایک دو چھوٹا رسالہ اور یہ سی ڈی بھی ہے، اس کو بھی سنو ذرا، اس کو بھی پڑھو۔ تو دین کی دعوت کا میدان ہموار ہونا یہ بھی ایک چیز ہے، اگر یہ پہلے سے ترتیب بناؤ۔ اب یہ سمجھو اس ترتیب پر جب آپ چلیں گے اور وقت لگائیں گے رمضان میں، وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اسے نہ سمجھنا کہ میں ویسے ہی قرآن کی تلاوت چھوڑ کے کیوں ادھر ادھر پھر رہا ہوں، نہیں، انسانوں کو دین پر لانا اور انسانوں کو دین پر اور ہدایت پر لانے کی محنت، جو بے روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ان کو روزے کی فکر دلانا، نمازوں کی فکر دلانا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرنا، اور اس کے لیے بہانے ایسے تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ پھر راہیں کھولتے ہیں، اللہ عز و جل پھر راہیں کھولتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ترتیب اس طرح سے بناؤ ابھی سے پورا اپنا نظام، اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا ہے، میں اتنا نکال سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، بریک لگا کے بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، جو لوگوں کے مقروض ہوں اور یا بہنوں کی میراث دبائے ہوئے ہوں اور یا سودی قرضوں میں ہوں اور یا دوسرے قرضوں میں ہوں، تو میرے پیارو، آپ کو ان نفلی کاموں کے مقابلے میں اور صدقات وغیرہ نکالنے کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پسند ہے کہ آپ اپنے اس قرضے کی ادائیگی کی فکر کرو پہلے۔ سوال، حضرت میرے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں اور بڑی بڑی دکانیں ہیں، مقروض تو ہوں میں، لیکن بڑی بڑی فیکٹریاں اور دکانیں ہیں، تو کیا میرے لیے بھی یہی ہے؟ نہیں، تیرے لیے یہ نہیں ہے، تیرے لیے نہیں۔ کیوں؟ قرضے سے زیادہ، بے شمار زیادہ کی مالیت تو تیرے پاس موجود ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر تاجر، ہر بزنس مین مقروض ہے، تو اس بات کو سن کے وہ کہے بھائی میں نہیں کچھ رمضان میں خرچ کرتا، میں تو پہلے قرض اتاروں گا، تو اس طرح تو بس وہ اسی میں رہ جائے گا، پوری زندگی اسے کوئی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ میرا منشا یہ ہے کہ ساری کوششوں کے باوجود اس بیچارے کے پاس کل پونجی اتنی ہے کہ اس کا تو قرضہ ہی اس سے زیادہ ہے، اب وہ بھی اٹھا کے بیان سن کے اور لگ گیا ہے کہ میں بھی لاؤ جو ہے اتنی کھجورے اور اتنا یہ دے دوں۔ میرے پیارے، تیرا تو اپنا قرض اتارنا، کیونکہ تو بچوں کو پال رہا ہے، گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے، والدین تیرے ضعیف کمزور ہے، ان پر خرچ کر رہا ہے، خود اپنے پہ خرچ کرنا، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، آپ جانتے ہیں اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ تحتسب کا لفظ ہے حدیث شریف میں کہ اجر و ثواب کی نیت کرو۔ رمضان المبارک میں بچوں کو پھل فروٹ کھلانا، اچھی اچھی چیزیں کھلانا، جی، اور ان کے اوپر خرچ کرنا، اور اچھے ان کے کپڑے ہوں اور چیزیں ہوں، اس میں خود اجر ہے، خود ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے، اور ان کو بچوں کو پالنا، صدقہ صلہ رحمی، دو ثواب ہیں۔ بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس کے اتنی وسعت والے نہیں ہیں تو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں، ان پر خرچ کر لیں، اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر و ثواب دے دیں گے۔ جی ہاں، آگے ایک بات بہت اہم جو مجھ کو بتانی ہے، وہ اہم بات یہ بتانی ہے کہ بہت سے ایسے گھرانے، بہت سے ایسے جوڑے ملیں گے کہ ان کی تمنائیں بہت کچھ کرنے کی ہے۔ مثلاً ایک باپ ہے، وہ بھی چاہتا ہے رمضان میں ایسے گزاروں اور اتنی عبادت کروں اور اتنی تلاوت کروں، 10 بچوں کا باپ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ بیچارہ جتنا لاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور پلاتا ہے ان کو، مگر رزق حلال میں پوری کوشش کر کے صرف اور صرف رزق حلال کھلاتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، تو رمضان میں بھی 5 وقت نماز پڑھ کر تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھ لینا، اللہ سے دعائیں کر لینا، رات کو مختصر اٹھ کر نماز پڑھ لینا، اور دن بھر میں تو جو کما رہا ہے وہ بہت بڑی اجر و ثواب کی چیز ہے۔ ہاں،
حرص ہونی چاہیے کہ کاش میں بھی فارغ ہوتا. جی حرص اس خاتون کو، اس عورت کو ہونی چاہیے کاش میں بھی گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی، مگر یہ اتنے سارے بچے ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کو دیکھنا، اس کو مدرسے بھیجنا، اس کا قرآن سننا، اس کا یہ دیکھنا، اس کی طہارت اور یہ ساری، اور یہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے وغیرہ وغیرہ. میرے عزیزو، اللہ عز و جل سنو غور سے اس مضمون کو، کیونکہ بہت سے یہ بیانات سن کے جوش میں آ جاتے ہیں، اور جب جوش میں آئیں گے تو گھر کا نقشہ بگڑے گا، اور جب نقشہ بگڑے گا تو شوہر بیوی میں لڑائی ہوگی. بیوی کہتی ہے بیان نہیں سنا تم نے، مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، اتنا قرآن پڑھنا، اتنے پارے پڑھنے، میں نہیں کرتی گھر کا کام. غلط ہے. جب اللہ نے شوہر کو رکھا ہے تیرے اوپر اور بچوں کو رکھا ہے اور گھر کی ذمہ داری دی ہے، تو کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسی ذمہ داری میں تجھے اللہ مل رہا ہے اس کے پورا کرنے میں؟ اور اے میرے وہ بھائی کے جب تیرے پاس اتنا مال نہیں ہے اور تجھے کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو بجائے اس کے کہ تو لوگوں سے بھیک مانگے، جی، اور دست دراز کرے، ادھر ادھر پھیلائے ہاتھ اپنا، مجھے دے دو مجھے دے دو، تیرے لیے وہی عبادت ہے کہ تو رمضان میں بھی اگر کما رہا ہے، اس میں تجھے وہی انوارات ملیں گے، وہی انوارات ملیں گے جو دوسروں کو جی قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مل رہے ہیں. اس لیے گھر میں رہتے ہوئے لڑائی کا نقشہ نہ ہونا چاہیے، اور گھر میں رہتے ہوئے یہ صورتحال نہ ہو جی بیان سنا میں نے، بس میں تو آج پہلے دن سے کونے میں بیٹھ جاؤں گا اور بس مجھے کمانے نہیں جانا. اب وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ ان کا کیا ہوگا بچوں کا؟ کھانے پینے کو تو ہے نہیں، اور تم تو بیٹھ گئے اور تم تو بس ذکروں میں لگ گئے اور رات دن بس تلاوت کر رہے ہو مسجد میں، یہاں گھر میں یہ بچہ بیمار پڑا ہے جی، اور اس کی یہ حالت ہے، اور گھر میں ولادت کا معاملہ ہے، اور گھر میں فلاں معاملہ ہے. تو یاد رکھیے کہ الدین صرف ذکر و اذکار و تلاوت و نماز روزے کا نام نہیں. جس وقت کا جو حکم شریعت کا ہماری طرف متوجہ ہے، اس حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے. پھر سے سن لو میرے بھائیو، جس وقت کا جو حکم شریعت کا ہماری طرف متوجہ ہے، اس وقت کے اس حکم کے پورا کرنے کا نام دین ہے. جس کے بہت سے بچے ہیں اور وہ کما رہا ہے اور وہ جا رہا ہے کمانے کے لیے، دل میں تڑپ رکھتا ہے کاش میں بھی فارغ ہوتا تو میں بھی خانقاہوں میں وقت لگاتا، تبلیغ میں لگاتا، مسجدوں میں بیٹھ کے میں بھی اعتکاف میں بیٹھتا اور خوب تلاوت کرتا، مگر میں کیا کروں، میری تو مجبوری ہے، جتنا میں کماتا ہوں اتنا مجھے خرچ ہو جاتا ہے، اگلے دن کے لیے بھی نہیں بچتا، اور اگر مہینے کے لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ عبادت ایک شخص حرم جاتا ہے. مثلا مثال سے سمجھو، بیمار ہے پیشاب کے خطرے کا، بیمار ہے گیس کا، آج کل بہت سے لوگ ہیں ایسے، اب اس کی تمنا تو یہ ہے کہ وہ ظہر سے جا کے بیٹھے اور بالکل افطار تک وہاں حرم میں بیٹھا رہے، عصر سے بیٹھے تو افطار تک بیٹھا رہے، مگر وضو روکنا اتنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے وضو کو اگر روکتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، اور دماغ کی طرف ایسی لہریں اٹھتی ہے کہ سر پھٹنے کو ہوتا ہے. تو کیا میرے بھائیو آپ جانتے ہو اس کے لیے وضو روک کے رکھنا جائز نہیں. اگر وہ روک کے رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو مکروہ کر رہا ہے اپنی نماز کو. شریعت کا اس کے لیے یہی حکم ہے کہ تو جب تک باوضو آرام سے رہ سکے رہ، اور اس کے بعد اپنے کمرے پہ جانا، جہاں جانا جاؤ اور وضو سے فارغ ہو اور دوبارہ سے آؤ، چاہے تمہیں پیچھے نماز میں جگہ ملے. حرم میں بیٹھنا کوئی تو بہرحال یہ ایک مثال ہے. ایک شخص چاہتا ہے میں سب فیبل میں نماز پڑھوں، پیشاب کے خطرے کا مریض ہے جی، اور بار بار پیشاب آتا ہے، اب وہ بیچارہ ہوٹل میں آیا، اپنی جگہ پہ آیا، پھر سے پیشاب کیا اور یہ کیا، اور اتنے میں دیکھا کہ ارے اذان ہونے لگ گئی، لیکن اسے جو جگہ ملی جا کے حرم میں مثلا وہ بالکل پیچھے کی صف میں. میرے پیارو، وہ ظاہر کے اعتبار سے پیچھے کی صف میں ہیں، لیکن عند اللہ کی بارگاہ میں وہ پیچھے کی صف میں نہیں، اگلی صف میں. تو اے مسلمانوں، وہ لوگ کہ جن کو بچوں کی کثرت کی وجہ سے، جی جو اہل و عیال ہیں ان کی کثرت کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا ہے کہ وہ زیادہ جا کر کے مسجد میں بیٹھیں اور تلاوت کریں، ان کے لیے میں دستور العمل بتاتا ہوں. وہ اپنے کھانے، کمانے، بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تربیت کو ہی عبادت سمجھے اور اسی میں سے وقت نکال لے. نماز پڑھنے گئے غیر رمضان میں یہ ہے کہ پڑھ کے آئے اور جلدی سے چلے، رمضان میں اتنا کر لے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں چلو بھائی ذرا نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ پڑھ لینا ہے، تلاوت کر لینی ہے، رات کو کچھ اٹھ کے اللہ سے مانگ لینا ہے. وہ 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی تلاوت اور لمبے سجدے، اس کا تو میرے پاس وقت نہیں، ورنہ صبح کو مجھے جاب پہ جانا ہے اور صبح کو کام پہ جانا اور اسی سے بچوں کو کھلاتا ہوں، اور صبح کو بازار جانا اسی سے بچوں کو کھلاتا ہوں جی، تو اس کا موقع نہیں رہے گا، تو مختصر کر لو. اور میرے عزیزو، ایک آخری گزارش ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے کاروباری بنایا ہے اور ماشاءاللہ ان کی تجارتیں ہیں،
اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر دل میں ایمان اور ایمان کی صحیح قدر اور مسلمانوں کی صحیح عزت اور رمضان کے مہینے کا صحیح احترام اور قدر و منزلت ہے تو یہ بھی رمضان المبارک کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں سے ہے رمضان کے بارے میں کہ جو مزدور اور ملازم ہیں ان پر نرمی کا سہولت کا معاملہ کرو۔ عزیزو، 8 گھنٹے کی ملازمت ہوتی ہے، وہ بیچارہ آتا ہے اور ہم کو معلوم ہے 2 گھنٹے میں بہت سے کام کر گزرے گا، لیکن اس کو کہو اے بھائی، اے ملازم، سنو بھائی، یہاں فیکٹری میں کام کرنے والوں پہلے دن کہہ دو آج سے رمضان شروع ہے، ہم اپنی ترتیب بدل رہے ہیں، ہر کام کرنے والے کو 2 گھنٹے ہماری طرف سے مفت میں ملیں گے۔ 8 گھنٹے کے بجائے آج سے 6 گھنٹے کی ترتیب مقرر کی جا رہی ہے اور 1 گھنٹہ ہم تم کو تلاوت کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے دیتے ہیں۔ جی اپنا جو تم چاہو کرو، لیکن ہماری طرف سے 2 گھنٹے۔ دیکھنا، میری بات مان کے دیکھو کیا برکتیں رزق کی اللہ دیں گے۔ ہاں، بظاہر لگے گا 2 گھنٹے کام میں کمی آئی اور کام کم ہو گیا اور یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، لیکن اللہ ایسی فتوحات کھولیں گے۔ میرے بیان سننے والے بھائیو، دل کی تختی پہ یہ لکھ لو، رزق ایک چیز ہے اور رزق کی برکتیں ایک چیز ہے۔ ہاں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، ترقی ظاہری کے کاروبار بڑھے، اتنے کسٹمر ملے، اتنی سیل ہوئی، اتنی انکم ہوئی، یہ اپنی جگہ ایک نقشہ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اس کو نہیں دیکھتے۔ جی ہاں، ان اعمال کے نتیجے میں، اور پھر جو آخرت میں ملے گا وہ تو اپنی جگہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ایسے آدمی کو رزق کی برکات، اس لیے میرا معمول ہے رمضان المبارک میں جب ہم کام کرتے ہیں تو جو میں اپنے کام والے ان کو کہہ دیتا ہوں، بھائی آج سے رمضان شروع ہے، 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام تمہارا وقت کم، دیر سے آؤ، قرآن پڑھو، میری طرف سے جو چاہو کرو، لیکن میں تم کو دینی اس کے لیے دے رہا ہوں۔ جی ہاں، الحمدللہ، برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ تو مستقل مضمون ہے، میں اس پہ بیان کر چکا ہوں۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت شے قلیل اور کثیر کے برابر ہو جائے، حادثات سے بچا لیا، بیماریوں سے بچا لیا، بہت سی جگہ پیسہ خرچ ہوتا لیکن اللہ نے خرچ ہونے سے بچا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ آخری قسط تھی جی، اور باقی جب رمضان آئے گا انشاءاللہ اس وقت میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا، ابھی سے ہم اپنی گناہوں سے بچنے کی تیاری، حرام مال سے بچنے کی تیاری، جی، اور اس کا خوب اہتمام اور فکر، اور اسی طرح صدقات وغیرہ کس طرح دینے ہیں ان کی پوری فہرست بنا لیں، اور ایک پورا نقشہ جو میں نے 5-6 دن بیان میں ذکر کیا ان کو سنیے اور کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، خوب دعا بھی مانگتے رہو، اللہ سلامتی عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچائے، اور مقبول رمضان، قبولیت والا رمضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔